اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار رات کے اندھیرے میں اپنے گھر سے باہر نکلے. صحیح بخاری شریف کی حدیث کے الفاظ ہیں، اللہ کے نبی رات کی تاریکی میں، رات کے اندھیرے میں گھر سے باہر نکلے. آپ ایسا اس لیے کیے، رات میں گھر سے باہر اس لیے نکلے کیونکہ بھوک کی وجہ سے کروٹیں بدل رہے تھے، نیند نہیں آ رہی تھی. کبھی اس کروٹ، کبھی اس کروٹ، کبھی اس کروٹ، کبھی اس کروٹ. سوچا گھر سے باہر نکلوں، شاید میرے کسی صحابی کی نظر میرے اوپر پڑ جائے اور وہ مجھے اپنے گھر لے جائے اور اس کے گھر میں سوکھی روٹی یا سوکھے کھجوروں کے کچھ ٹکڑے ہوں تو اسی کو کھا کر میں اپنی بھوک کو مٹا لوں. یہ سوچ کر جناب محمد رسول اللہ اپنے گھر سے باہر نکل گئے. آئے عیش و آرام کی زندگی میں زندگی گزارنے والوں، اے نارائن پور اور اطراف و اکناف کے لوگوں، اے بنگال کے باشندوں، سنو کان کے پردے کھول کر ایک طرف ذرا اس زندگی پر بھی نظر ڈال لیا کرو جس کے طریقے پر تم نماز پڑھتے ہو، جس کو اپنا آقا اور رہبر و رہنما مانتے ہو، جن کے نام پر تم مرنا اور مٹنا گوارا کر لیتے ہو، جن کے نام پر فرانس میں محمد رسول اللہ کے شان میں کی جانے والی گستاخی کو ایک مسلمان جب برداشت نہ کر سکا تو جا کر اس کو مار ڈالا. میرے بھائیوں، پھر جواب میں وہ بھی مارا گیا. جس نبی کی شان میں گستاخی تم برداشت نہیں کرتے ہو، اس نبی کی ایک زندگی ایسی بھی گزری ہے، ذرا اس نبی کی زندگی پر بھی نظر ڈال لیا کرو اور اپنی زندگی پر بھی نظر ڈالو. رات کا اندھیرا ہے، رات کی تاریکی ہے، گھر سے باہر نکلتے ہیں، بھوک کی وجہ سے نیند نہیں آ رہی ہے، گھر سے باہر نکلے کہ کوئی مل جائے. ملا بھی تو کون ملا؟ کوئی امیر آدمی نہ ملا. ملا بھی تو کون ملا؟ کوئی دولت مند نہ ملا. ملا بھی تو کون ملا؟ جس کے 2-4 مکان نہیں، 2-4 فیکٹری نہیں. ملا تو کون ملا؟ وہ بھی بھوکا تھا، وہ بھی ننگا تھا. ملا تو کون ملا؟ وہ ملا جس کو خود اس نے بھوک نے اس کو بھی پریشان کر رکھا تھا اور وہ بھی اپنے گھر سے نکلا تو بھوک کی وجہ سے نکلا. وہ کوئی اور نہیں، محمد رسول اللہ کا یار غار تھا. ابو بکر، رات کے اندھیرے میں تم یہاں؟ ہاں اللہ کے رسول، رات میں نکلا. تم کیوں نکلے؟ کہا اللہ کے رسول، کسی طریقے سے روکا سوکھا میں نے اپنی بیوی بچوں کو کھلا دیا، مجھے کھانے کو کچھ نہیں ملا. کروٹیں بدلتے بدلتے نیند نہ آئی، رات کی تاریکی ہے، میں نے اپنی بیوی بچوں کو سوتا ہوا چھوڑا، میں باہر نکل آیا شاید کوئی مل جائے. سوچا ابو بکر نے، اللہ کے نبی تو سخی ہیں، خود نہیں کھاتے دوسروں کو کھلا دیتے ہیں، شاید ان کے پاس کچھ ہوگا. کہہ دیا اپنے دل کا حال، اے اللہ کے رسول، بھوک کی وجہ سے نکلا، شاید اللہ کا کوئی بندہ مل جائے اور وہ ہمیں کچھ کھلا دے. اللہ کے نبی سمجھ گئے اور کہنے لگے، اے ابو بکر، میرے پاس کھلانے کے لیے کچھ ہوتا تو میں رات میں خود نہیں نکلتا، مجھے بھی بھوک کی وجہ سے گھر سے نکلنا پڑا. ابو بکر کی زبان سے نکلا، اللہ ہم دونوں پر رحم فرمائے، چلو تھوڑا سا اور آگے نکلتے ہیں، بڑھتے ہیں، شاید اللہ کا کوئی بندہ مل جائے. تھوڑا اور آگے بڑھے تو کیا دیکھتے، سامنے سے ایک لمبا چوڑا 6 فٹ کا لمبا چوڑا آدمی چلا رہا ہے. دیکھو کون ہے؟ رات کے اندھیرے میں پہچانا نہیں جا رہا ہے. اور قریب چلو، دیکھیں یہ اسلامی بھائی ہے کہ یا غیر مسلم. اور قریب گئے، جب بالکل قریب ہوئے تو پتہ چلا کہ حضرت عمر ہے. شاید ان کے گھر کچھ مل جائے. کہا عمر تم کیوں نکلے ہو؟ کہا اللہ کے رسول آپ سے کیا چھپاؤں، میرے گھر میں اب کھانے کا ایک دانہ نہیں ہے، بھوک کی وجہ سے گھر سے نکلنے پر مجبور ہو گیا ہوں. یہ سوچ کر اللہ کا کوئی بندہ باہر مل جائے، شاید وہ مجھے کچھ کھلا دے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا عمر ہم دونوں بھی بھوک کی وجہ سے ہی باہر نکلے ہیں، چلو. ایک صحابی کا نام مجھے یاد ہے، بڑی عزت کرتے ہیں وہ، ہماری
اور ہمارے ساتھیوں کی ان کے گھر چلتے ہیں۔ بخاری شریف کی حدیث کے الفاظ ہیں، اللہ کے نبی، ابو بکر، عمر، یہ تینوں ایک صحابی کے گھر چلے جن کے بیٹے کا نام حیثم تھا۔ ابو الحیثم، حیثم کے باپ کے گھر پہنچتے ہیں، ابو الحیثم کے گھر پہنچتے ہیں اور دروازے کو دستک دی۔ رات میں یہ انٹرنیشنل لوگ ہیں، اٹھیں گے، جائیں گے، پھر آئیں گے، بیٹھیں گے، ڈسٹرب کریں گے یار۔ ابو الحیثم کے گھر گئے، دستک دی، رات میں دستک۔ آج کل کا زمانہ نہیں تھا اٹھاؤ فون کا، ہلو ہاں ہم آ رہے ہیں، تو آدمی پہلے سے چائے وائے بنا کے رکھ لے، زمانہ نہیں ہے۔ آج کل تو بہت آسانی ہے، رات میں اگر 12-1 بجے ہم کہیں پھنس جائیں مالدہ میں یا فرکہ میں، فوراً فون کر سکتے ہیں، عالم بھائی یار پھنس گیا ہوں، ارے نہیں مولانا رکی میں گاڑی لے کے آ رہا ہوں۔ آئے، گھر میں دودھ موجود ہوتا ہے، چلیے کچھ نہیں تو بٹر ٹوسٹ لگا دیا، بریڈ آملیٹ بنا دیا، چلو کچھ نہیں رات میں اگر ہے تو یہ کھلا دیا۔ وہ زمانہ موبائل کا نہیں، ٹیلی فون کا نہیں، تار کا نہیں۔ اور خود کائنات کے امام کا حال یہ ہے کہ بھوک سے کروٹیں بدل رہے ہیں۔ ابو بکر صدیق کا حال یہ ہے جنہوں نے خلافت بھی کی، لیکن جب کفنائے گئے تو اپنی بیٹی عائشہ سے کہا تھا، عائشہ مجھے میرے پہنے ہوئے کپڑوں میں کفنانا۔ حضرت عائشہ نے جب نیا کپڑا پیش کیا، یہ آپ کے کفن کے لیے ہے، فرمایا عائشہ کفن کا کپڑا، نیا کپڑا زندے کو زیادہ ضرورت ہوتی ہے، مردوں کو نئے کپڑوں سے کیا سروکار ہے، مجھے میرے انہی کپڑوں میں دفنانا، جس نے حکومت کر کے خلافت کر کے دکھلائی ہو، اور وہ جب دفن ہوتا ہے تو پرانے کپڑوں میں دفن کیا جاتا ہے، کفنایا جاتا ہے۔ وہ عمر جنہوں نے 1 میل نہیں، 2 میل نہیں، 100 میل نہیں، 200 میل نہیں، 1000 میل نہیں، 2000 میل نہیں، 1,00,000 میل نہیں، 2,00,000 میل نہیں، 22 لاکھ مربع میل پر حکومت کر کے دکھائی، خلافت کر کے دکھائی، لیکن گھر سے نکلا تو کس حال میں نکلا کہ پیٹ بھوک، بچے کھا لیے، ہمارے پاس کچھ نہیں ہے، سیکھو۔ افسوس تو یہ ہوتا ہے کہ جس کی پاکٹ میں پین کی قیمت 1,00,000 روپے ہو اور جو 10 لاکھ روپے کا سوٹ پہنتا ہو، آج وہ ہمیں سکھلا رہا ہے کہ حکومت کیسے چلائی جاتی ہے۔ افسوس اس بات پہ ہوتا ہے، افسوس۔ ابو الحیثم کے گھر گئے، دستک دی دروازے کو۔ ابو الحیثم نے کہا اپنی بیوی سے، رات میں کون آ سکتا ہے؟ کہا آپ کا کوئی قریبی ہوگا، آپ کا کوئی دوست ہی ہوگا، اتنی رات میں دروازہ کون کھٹکھٹا سکتا ہے؟ مذاق کرنے کا زمانہ نہیں تھا وہ کہ رات میں اپنے دوستوں کو پریشان کر رہے ہیں، اٹھ کے 2 بجے بس بیل مار رہے ہیں اور اپنا موبائل بند کر دیا، بیچارے کی نیند کھل گئی، وہ کر رہا ہے موبائل بند۔ اس طریقے کی گھٹیا حرکتیں نہیں ہوتی تھی اس زمانے میں۔ یہ گھٹیا حرکتیں چاہے مذاق ہی میں کی جائیں، لیکن شیطانی حرکتیں ہیں یہ، اور ضرور تمہاری رگوں میں کسی ایسے باپ کا خون دوڑ رہا ہے جس نے تمہیں صحیح تربیت نہیں دی ہے، جنہوں نے تمہیں صحیح تعلیم نہیں دی ہے، جنہوں نے تمہیں سچی تعلیم دی ہوتی تو ایسی گھٹیا حرکتیں تم نہیں کرتے۔ رات میں کون آدمی کس حال میں ہے، سو رہا ہے، اس کو صبح فجر کی نماز میں اٹھنا ہے، تم مس بیل مار کر اس کی نیند میں ڈسٹرب کرتے ہو۔ شرم آنی چاہیے۔ تم اس کو معمولی سمجھتے ہو، لیکن یہ بہت بڑی چیزیں ہیں، بہت بڑی۔ ابو الحیثم نے دروازہ کھولا، رات میں اتنے بجے کوئی مذاق بھی نہیں کر سکتا ہے، اور میرے قریبی رشتہ دار کے علاوہ کون آ سکتا ہے؟ شاید کوئی بیمار ہو، مجبور ہو، یا کوئی میرا رشتہ دار بیمار ہو گیا ہو، وہ آیا ہو۔ ابو الحیثم آگے بڑھتے، دروازہ کھولتے ہیں، سامنے وہ ہستی کھڑی ہے جس کو سید الانبیاء بنایا گیا ہے، جس کو شب معراج سارے نبیوں کا امام بنایا گیا ہو،
इमाम कायनात खड़े हैं, इमाम उस्सक़लैन खड़े हैं, सैयद वुल्द आदम खड़े हैं, सैयद उस्सक़लैन खड़े हैं, मक्का मदीने की गलियों के सरदार खड़े हैं, मुहसिन इंसानियत खड़े हैं, रहमतुल लिल आलमीन खड़े हैं, जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह हसन और हुसैन के नाना खड़े हैं, फातिमा के प्यारे बाप खड़े हैं, आयशा के खदीजा के प्यारे शौहर खड़े हैं। उनके बगल में हजरत अबू बकर हैं, उनके बाएं साइड में हजरत उमर फारूक हैं, दोनों तरफ सितारे और बीच में 14वीं का चांद है। अहलन व सहलन मरहबा, अहलन व सहलन मरहबा, मेहमान का ना मुबारक हो। कितने अच्छे मेहमान मेरे घर में आए हैं, कैसे मेहमान मेरे घर में तशरीफ लाए हैं। आए उम्म हैसम, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह घर में तशरीफ लाए हैं रात के अंधेरे में, चलो तुम पर्दे में चली जाओ। हजरत उम्म हैसम पर्दे में चली जाती हैं। अल्लाह के नबी अबू बकर उमर अबुल हैसम के घर तशरीफ लाते हैं। अरे अल्लाह के रसूल कैसे आना हुआ? जल्दी से अपने घर में घुसे। कुछ खजूरें रखी हुई थी, कच्ची भी थी, पकी हुई भी थी, हर किस्म की थी, उठा लाए। मिट्टी की प्लेट थी, उठा लाए और कायनात का इमाम मिट्टी के बर्तन में खजूरें तनावुल फरमा रहा है। ये मेरे इमाम की सादगी है। और सोने और चांदी के बर्तनों में खाने वालों और खूबसूरत प्लेटों में खाने वालों, कभी इन प्लेटों में खाते वक्त तुमने कायनात के इमाम का तसव्वुर भी किया कि जिसके तुम उम्मती हो, कायनात का इमाम है। मिट्टी के बर्तन में खजूरें लाई गई, फरमाया ये नाश्ता कीजिए। अब बताइए आना कैसे हुआ? कहा कुछ नहीं। आया अबुल हैसम, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, हम भी भूखे। अबू बकर उमर रास्ते में मिल गए, ये आए नहीं तुम्हारे घर, इनको मैं लाया हूँ। यहाँ तो दावत एक आदमी की शादी में, उस दावत में अपने बच्चों को भी ले जाते हो, अपने दोस्तों को भी ले जाते हो। शर्म करो शर्म। बगैर दावत अगर किसी के घर खाना खाया तो अल्लाह के नबी फरमाते हैं ऐसा खाया जैसे किसी ने थूका और उसने चाट लिया। बड़ी सख्त बातें कहने का आदी हूँ मैं, और तुम्हें सुनना पड़ेंगी। तुम्हें क्या, तुम्हारे बाप को भी सुनना पड़ेगी। जब तक यहाँ बैठा हूँ ये अथॉरिटी, ये पावर है मुझे बोलने का। यहाँ से हटने के बाद गाली दे लेना मुझे। और सुनो, ये आए नहीं है, ये तुम्हारे घर नहीं आए, इजाजत ले रहे हैं अल्लाह के रसूल, इनको मैं लेकर आया हूं। मैं भी भूखा हूं, ये दोनों भी भूखे। तकलीफ नहीं, अगर तुम्हारे पास खाने को कुछ हो, घर में बचा खुचा कुछ हो, वही ले आओ, और ना हो तो कोई बात नहीं, हम ये खजूरें खाकर ही इक्तिफा कर लेंगे। नहीं अल्लाह के नबी बैठिए, आप आए हैं, बताया नहीं कि मैं जा रहा हूं बनाने, तो अल्लाह के रसूल को क्या मालूम, बताया नहीं, और घर के अंदर घुस गए। बकरी बंधी थी, खोली रस्सी, बीवी से कहा पकड़ पैर, बीवी ने पैर पकड़े, बकरी ज़िबा कर दी। पता नहीं अल्लाह के रसूल, जल्दी से टांगी, खाल उतारी, बोटियां पीस कर दिए गए। यहां अल्लाह के रसूल, बस खाना बन रहा है। अरे सब कुछ मौजूद था घर में, तब ठीक है। जैसे हम लोगों का दाल चावल तो हर वक्त होता ही है, चलो कोई मेहमान आया कुछ नहीं दे, ठीक है, घर में मौजूद था तो ठीक। ये मालूम नहीं अभी कि बकरी काट दी, ज़िबा कर दी, गोश्त बनकर सामने। नियामतों को देखा, गोश्त देखा, खाया। भूख की शिद्दत ने परेशान कर रखा था। अबू बकर ने भी खाया, उमर फारूक ने भी खाया, और पूछा अबुल हैसम ये तुमने क्या किया? अल्लाह के रसूल, आप हमारे घर में आए और भूखे हो, और आपके दोस्त अबू बकर उमर हमारे मेहमान हो, और हमारे घर में बकरी मौजूद हो, ऐसे कैसे हो सकता है कि हम आपकी मेहमान नवाजी ना करें? तो अल्लाह के रसूल ने कहा अबुल हैसम
میں تمہیں منع نہیں کر رہا ہوں، تم نے جو کیا ٹھیک ہی کیا، مہمان نوازی کی تم نے اپنی استطاعت کے مطابق، لیکن آئے ابو بکر، آئے عمر اور ابو الہیثم، تم بھی سن لو، اب تم بھی کھاؤ گے اور بچے بھی کھائیں گے تمہارے۔ اس کے بعد جو بندش لگائی ان جملوں پر غور کرو، کیا کہا؟ والذی نفس محمد بیدہ، بخاری شریف کی حدیث کے الفاظ، آئے ابو بکر، آئے عمر، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں محمد کی جان ہے، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں محمد کی جان ہے، لَتُسْأَلُنَّ هَذَا النَّعِيمِ یوم القیامہ، جو گوشت کی بوٹیاں تم نے کھائی ہیں، اے ابو بکر، اے عمر، میں بھی شامل ہوں اس میں، یعنی اللہ کے رسول، جو گوشت کی بوٹیاں تم نے کھائی ہیں، اللہ نے اس رات کے اندھیرے میں ہمیں جو نعمتیں دی ہیں، لَتُسْأَلُنَّ هَذَا النَّعِيمِ یوم القیامہ، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے محمد کی، اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں ہمیں، آپ کو اور تمہیں، اے ابو بکر، عمر، اے ابو الحیثم، ہم تم سب کو ان نعمتوں کے بارے میں حساب دینا پڑے گا، ان نعمتوں کے بارے میں سوال جواب ہوگا، یعنی تم نے کھایا ہے ہماری ان نعمتوں کو جو ہم نے زمین پہ اتاری ہے، کھانے کے بعد اللہ کا شکر ادا کیا یا نہیں؟ اللہ نے یہ نعمتیں دی ہیں، لَتُسْأَلُنَّ هَذَا النَّعِيمِ، ان نعمتوں کے بارے میں پوچھا جائے گا یوم القیامہ، قیامت کے دن۔ مطلب یہ تھا، آئے ابو الحیثم، تم نے کھا لیا، بچوں کو بھی کھلاؤ، اور جب بچ جائے تو فقیر و مسکینوں کو بھی کھلاؤ، تاکہ قیامت کے دن جب اللہ ان نعمتوں کے بارے میں حساب و کتاب لے تو ہم فضول خرچی کے دائرے میں نہ آئیں۔ ایسا نہ ہو کہ پورا کا پورا گوشت ہم نے گھر میں کھا لیا ہو، ہم نے مہمانوں کو کھلا دیا اور بچا ہو تو وہ سڑتا رہے، اس کو غریبوں اور مسکینوں میں بھی پہنچا دو۔ میرے پیارے ساتھیوں، اندازہ لگائیے، ان نعمتوں کو کھا رہے ہیں تو یہاں پر ہم جیسے لوگ ہوتے تو کیا کہتے ہیں؟ اللہ تمہیں جزائے خیر دے، ماشاءاللہ کتنی اچھی مہمان نوازی کی۔ اور تھوڑا سا مکھن لگانے والا مولوی ہوتا تو کیا کہتا؟ اللہ تمہاری بیوی کو جنت دے، اس اندھیرے میں بھی اس نے ہماری خدمت کی۔ اللہ کے رسول یہ نہیں کہہ رہے ہیں اللہ تمہیں جنت دے، اللہ تمہاری بیوی کو جزائے خیر دے، یہ نہیں کہہ رہے، بلکہ آخرت سے جوڑ رہے ہیں۔ ان نعمتوں کو کھانے کے بعد کہہ رہے ہیں ہم نے یہ نعمتیں ابو الحیثم تمہارے ذریعے ہمیں ملی، لیکن شکر تو ہمیں اللہ کا کرنا چاہیے، کیونکہ یہ تمہارے گھر میں بکری اللہ نے دی ہے، الحمدللہ، اللہ تمام تعریف اللہ کے لیے، لیکن تمہارے لیے ایک نصیحت ہے، اے ابو الحیثم، اے ابو بکر، اے عمر اور اے محمد، یعنی اپنے آپ کو بھی صلی اللہ علیہ وسلم، ان نعمتوں کو جو تم نے کھایا ہے قیامت کے دن تم سے سوال کیا جائے گا، پوچھ تاچھ ہوگی کہ تم نے شکریہ ادا کیا کہ نہیں کیا۔ جلسہ ہے نا، کتنے جگہ کیا کیا کٹا ہوگا، کتنے مہمان آئے ہوں گے۔ میں نہیں کہہ رہا ہوں غلط ہے، غلط نہیں ہے مہمان نوازی کرنا، غلط یہ ہے ضرورت 2 کلو کی ہے آپ 10 کلو لے رہے ہیں۔ غلط یہ نہیں ہے مہمان نوازی کرنا، غلط یہ ہے کہ ضرورت تھی 4 کلو کی اور آپ 10 کلو لے رہے ہیں، یہ غلط ہے۔ ابھی ایک دو اور واقعات سناؤں گا آپ کو۔ یہ تو انہوں نے نبی اکرم کی مہمان نوازی کی تو اللہ کے رسول نے وارننگ دے دی، اور کہیں آج کل کی طرح حساب کتاب ہوتا؟ آج کل اس بارات کو سب سے اچھا مانا جاتا ہے جس بارات میں خاتری سب سے اچھی ہوتی ہے، اور افسوس کہ فخر کیا کرتے، ماشاءاللہ لڑکی والے نے کیا کھلایا، گائے بھی تھی، کھسی بھی تھا، دیسی چکن بھی تھا، مچھلی بھی تھی، اور یہ تعریف کون کر رہے ہیں؟ جو باراتی ہیں، جو گئے تھے لڑکے والے کی طرف سے۔ یہ تعریف کس کی کر رہے ہیں؟ لڑکی کے باپ کی، ماشاءاللہ کیا دعوت،
اس سے بہتر تھا کہ تو مر جاتا، اپنے منہ سے تعریف نہیں کرتا۔ جس کے گھر کھانا کھانے جانا ہی نہیں چاہیے تھا تو اس کے گھر کھانا کھا رہا ہے۔ لڑکی کے باپ کو حق ہی نہیں ہے کھلانے کا، وہ لڑکی کے باپ ہیں، لڑکی دے کر گھر سے ودا کر دینا ہی شریعت نے ان کی شادی کا حق ادا کر دینا بتایا ہے۔ لڑکی کے ماں باپ کو کھلانے اور پلانے کی ذمہ داری سے الگ کر دیا ہے۔ بے شرم بن کر، بدتمیز بن کر، بے شرم بن کر تو نے ان کے گھر میں ٹھوس لیا ہے، کھا لیا ہے، اور موچھوں پہ ہاتھ پھیر کر ان کی تعریف کر رہا ہے۔ بے شرم، تجھے شرم سے چلو بھر پانی میں ڈوب کے مر جانا چاہیے۔ تعریف کر رہا تو کس کے گھر کھا کے آئے؟ لڑکی والے۔ صاحب لڑکی والے نے دعوت کی تھی، وہ تو کرے گا۔ لڑکے والے نے کہہ دیا تھا 300 آدمی آئیں گے، ہم نہیں جانتے ہیں، 2-4 آئٹم جہیز میں کم دے دینا، لیکن خاطری میں کمی نہیں ہونی چاہیے۔ خاطری میں کمی نہیں، سیوا میں کمی نہیں۔ اس کو بولتے ہیں انٹرنیشنل بھکاری۔ کس انداز سے بھیک مانگ رہا ہے؟ انداز بدل دینے سے حیثیت نہیں بدل جائے گی۔ شراب کا نام دوا رکھ دو تو شراب کی حیثیت ختم نہیں ہو جائے گی۔ آپ اس بھیک کا نام کچھ اور رکھ دو تو بھیک کی کوالٹی اور کیٹاگری ختم نہیں ہو جائے گی۔ آپ کہلائیں گے بھکاری ہی۔ یہ الگ بات ہے کہ کوئی شرم کی وجہ سے نہ کہے، میں کہوں گا۔ دیکھ رہے ہیں لَتُسْأَلُنَّ عَنْ هَٰذَا النَّعِيمِ، ان نعمتوں کے بارے میں تم سے سوال کیا جائے گا۔ کپڑا لے کے گھمائیے نہ، بعد میں کہو گے کہ ہوا ہی نہیں، 11 بج گئے۔ آپ لوگ ڈالتے جائیے گا، مسجد کا معاملہ ہے۔ اب آئیے ایک دوسرے واقعے کی طرف ہم آپ کو لے کے چلنا چاہتے ہیں۔ سنیے، بڑا دلچسپ واقعہ ہے۔ حضرت کعب ابن مالک 50 دن امتحان سے گزرے۔ آپ کو معلوم ہے ان کا واقعہ، آپ نے سنا ہوگا بہت سے مولویوں۔ یہ کسی وجہ سے غزوہ تبوک میں شریک نہیں ہو سکے تو ان کا سوشل بائیکاٹ کر دیا تھا اللہ کے رسول نے۔ پہلے کہا کہ الگ ہو جاؤ، بعد میں کہا کہ مسجد میں بھی نماز پڑھنے مت آنا، گھر میں جاؤ۔ اب وہ ساری نمازیں گھر میں پڑھ رہے ہیں۔ کچھ دنوں کے بعد حکم اور آرڈر اور سخت ہوتا ہے، اپنی بیوی کو بھی چھوڑ دو۔ کہا اللہ کے رسول بیوی کو چھوڑوں، طلاق دے دوں یا چھوڑ دوں؟ نہیں، طلاق نہیں، صرف الگ رہو۔ یہ ہمارے سماج کو سمجھنا پڑے گا۔ چھوڑ دینے میں اور طلاق کے لفظ میں فرق ہوتا ہے۔ ایک شخص ہوتا ہے جو کہتا ہے کہ میں نے تجھے طلاق دے دی، یہ صحیح لفظ ہے، اور ایک شخص ہوتا ہے جو یہ کہہ دے کہ میں نے تجھے چھوڑ دیا، یہ دوسرا لفظ ہے۔ موقع ملا تو اس کی تشریح کروں گا بعد میں، ابھی میرا موضوع یہ نہیں ہے۔ سنیے، کہا اللہ کے رسول نے اپنی بیوی کو چھوڑ دو۔ کہا اللہ کے رسول، پوچھا نہیں، اللہ کے رسول تو مل ہی نہیں رہے۔ جس آدمی نے خبر دی اسی آدمی سے پوچھوایا کہ یہ پوچھ کے آؤ کہ چھوڑ دینے کا مطلب کیا ہے، کیا میں اپنی بیوی کو طلاق دے دوں؟ وہ پوچھ کے آئے تو اللہ کے رسول نے کہا نہیں، طلاق نہیں، چھوڑ دو۔ چھوڑ دینے کا مطلب یہ ہے کہ تمہاری بیوی جو تمہارے ہاتھ پیر سر دباتی ہے، یہ بھی خدمت تم اس سے نہیں لے سکتے ہو، الگ ہو جاؤ۔ جسمانی تعلقات اس سے قائم نہیں کر سکتے ہو۔ انہوں نے اپنی بیوی کو میکے بھیج دیا، جا۔ مصیبت کی ان گھڑیوں میں انہوں نے 50 دن گزارے، 50 دن، اور 50 پورا واقعہ ہم نہیں سنائیں گے، بہت لمبا چوڑا واقعہ ہے، اگر وہ واقعہ سناؤں تو پورے 2 گھنٹے اسی میں چلے جائیں گے۔ مختصر یہ کہ 50 دن کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ کو قبول کر لیا، ان کی توبہ کو قبول کیا، اور جبرائیل کو بھیج کر محمد رسول اللہ سے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت کعب ابن مالک کو معاف کر دیا ہے، ان کی توبہ قبول کر لی ہے، آپ بھی ان کو اپنا لیجئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی نماز پڑھی، اور فجر کی نماز پڑھانے کے بعد آپ نے تقریر کی، اور تقریر میں آپ نے کہا کہ اللہ نے کعب ابن مالک کی توبہ کو قبول کر لیا، کوئی آدمی جائے ان کو خوشخبری سنائے۔ حضرت کعب ابن مالک کو جب یہ خوشخبری ملی کہ اللہ تعالیٰ نے میری توبہ کو قبول کر لیا ہے، مارے خوشی کے وہ اللہ کے نبی کے پاس آئے، اور سنو نوجوانوں، حضرت کعب ابن مالک کو جب یہ بڑی خوشی ملی
کہ اللہ تعالیٰ نے میری توبہ کو قبول کر لیا، تو وہ اللہ کے رسول کے پاس آئے اور فرمانے لگے اللہ کے نبی آج مجھے سب کچھ مل گیا ہے۔ 50 دن ہم نے کیسے گزارے یہ ہم جانتے ہیں، 50 دن ہم نے کیسے گزارے ہم جانتے ہیں، آج اللہ نے ہماری توبہ کو قبول کر لیا ہے، آج اللہ تعالیٰ نے میری سن لی ہے، آج مجھے سب کچھ مل گیا ہے، اس لیے آج میرے پاس جو کچھ بھی مال ہے، اوہو یہ چیز ہم سنانا چاہتے ہیں آپ کو، آج میرے پاس جو کچھ بھی دولت ہے، جو بھی زمین ہے، جائیداد ہے، پراپرٹی ہے، جو کچھ بھی جتنا میں مالک ہوں، آج سارا کا سارا میں راہ خدا میں صدقہ کرنے کے لیے تیار ہوں، سب کچھ اللہ کی راہ میں لٹانے کے لیے تیار ہوں۔ اے اللہ کے نبی آج ہمیں سب کچھ مل گیا ہے، اس لیے میں اپنا سارا مال، ساری دولت، ساری زمین، ساری پراپرٹی اللہ کو دینے کے لیے تیار ہوں، صدقہ کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اللہ کے نبی فوراً اٹھے، کھڑے ہو کر آپ نے فرمایا اے کعب ابن مالک تم ایسا نہیں کر سکتے ہو، اپنا پورا کا پورا مال صدقہ نہیں کر سکتے ہو، اگر تم اپنی پراپرٹی زمین و جائیداد پورا کا پورا اگر راہ خدا میں صدقہ کر دو گے تو تم سڑک پہ آ جاؤ گے، تم بھکاری بن جاؤ گے، تمہارے پاس کچھ نہیں رہے گا۔ اللہ یہ بھی نہیں چاہتا کہ تم سب اللہ کو دے دو اور تم سڑک پہ آ جاؤ۔ پورا واقعہ بتانے کا میرا مقصد یہ ہے